نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا صدق اللہ العلی العظیم۔ بات چل رہی تھی سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب وہ اپنے قبیلے سے واپس لوٹے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اپنے قبیلے کا حال سناؤ۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے حق اور باطل میں پہچان نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، سرکشی اور نافرمانی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے یہ منظر دیکھا، مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرے قبیلے کو بد دعا نہ فرما دیں اور میرا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو بے اختیار میری زبان سے نکل گیا، واہ قوما، اے میری قوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے فرمایا اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، یعنی آپ نے 3 بار قبیلہ دوس کی ہدایت کی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد حضرت طفیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ارجع الی قومک وارفق بہم ودعوہم الی الاسلام، اپنے قبیلے میں جاؤ اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت دو۔ پھر حضرت طفیل اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گئے اور مستقل ان کے پاس رہے اور دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف چلے گئے۔ بدر کا معرکہ ہوا، احد کی جنگ لڑی گئی، خندق کی جنگیں ہوئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت طفیل بن عمر دوسی تشریف لائے تو آپ کے ساتھ قبیلہ دوس کے 80 خاندان تھے، 80 گھرانے تھے جو اسلام بھی قبول کر چکے تھے اور اسلامی تعلیمات بھی حاصل کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 80 خاندان اسلام لانے کے بعد اسلامی تعلیم سے آراستہ دیکھے تو آپ بہت خوش ہوئے، اور اس وقت جنگ خیبر کا موقع تھا۔ پھر انہیں مال غنیمت بھی عطا کیا، اور یہ قبیلے والے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں کو آپ ہر غزوہ میں اپنے لشکر کے میمنہ کی طرف مقرر فرمائیے، یعنی آپ ہمیں قبول کیجئے اور اپنے دائیں ہمیں جنگ کی حالت میں ڈیوٹی لگائیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داستان سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد برابر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ذوالکفین کو جلانے کی اجازت دیجئے، یہ وہ بت ہے جو مشہور بت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی۔ آپ اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر اس طرف چلے اور اس بت کے پاس پہنچ کر اسے جلانا چاہا۔ جب آپ نے اس کو جلانے کا ارادہ کیا، بہت ساری خواتین، بہت سارے بچے اور بہت سارے مرد، یعنی ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا جو اس انتظار میں تھا کہ جب یہ اس بت کو جلائیں گے تو آسمان سے پتھر برسیں گے، آسمان سے بجلی گرے گی اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بت کے وہ پجاری یہ منظر دیکھنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے۔
تو حضرت طفیل نے اس بت کو جلایا اور کہنے لگے تیرے پجاری یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور تیری پیدائش سے پہلے ہم ایمان لے آئے ہیں، آج میں تیرے دل میں آگ بھرنے لگا ہوں۔ یعنی اس کے بعد حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ لیکن حضرت طفیل بن عمر دوسی نے ایمان لانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال تک آپ سے وفا کی اور ہر ایک انداز سے اسلام کی خدمت کی